السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی دم 100 سال بعد بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاوت مجھے یاد آئی جب میں نے طارق صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی جو ٹی وی پہ بھی نشر ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وہ وکیل ہائر کر لیا ہے جس کو سلمان رشدی نے بھی ہائر کیا تھا ماضی کے اندر اپنے دفاع کے لیے۔ تو مجھے یہ کہاوت اس لیے یاد آئی کیونکہ اگر آپ ماضی دیکھیں جو نون لیگ ہے تو اس میں آپ کو یہی لگے گا کہ یہ بار بار ان کے پاس جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ مخالفین جو ہے ان کی کردار کشی پہ اتر آتے ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ ان کے خلاف کچھ نہیں کہنے کو ملا تو ہیلی کاپٹر سے ان کی انتہائی قابل اعتراض تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے گرائی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی اریاں تصویر جو ہے وہ لوگوں میں بانٹی گئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر عمران خان پہ آ گئی ہے، وہ ان کا سب سے بڑا حریف ہو گیا۔ ٹریان کا کیس جو ہے اس کو اچھالا گیا، پھر جمائمہ کو یہودی ایجنٹ قرار دیا گیا، پھر اب ان کی شادی جو ہے وہ بشرا بی بی سے ہوئی ہے وہ متنازع، اس سے پہلے ریحام خان جو ہے وہ متنازع۔ تو ان کے پاس جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے 16 سال کی، اس کے بعد ان کے پاس کہنے کو، عوام کو بتانے کو، ان کا سامنا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کردار کشی کریں جو یہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کردار کشی سے کچھ آگے بڑھ کے کی بات ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے بیسیکلی جو تاتارا نے پریس کانفرنس کی ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ اس بنیاد پہ ہوا تھا، جو حملہ کرنے والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے میرے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ گستاخ رسول نعوذ باللہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کا بیان تھا۔ تو اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ وغیرہ اور نون لیگ نے ایک بھرپور کمپین کی تھی تاکہ لوگوں کے اندر عمران خان کے خلاف مذہبی جذبات پیدا کیے جائیں، وہ ان پہ حملہ کر دیں، ان کو جو ہے وہ جان سے مار دیں۔ یہ ان کا جو ہے اصل ہدف تھا۔ اب عمران خان صاحب اللہ کا کرم تھا اس میں بچ گئے، لیکن یہ کہ یہ پھر وہی چاہ رہے ہیں کیونکہ سیاسی طور پہ عمران خان کو جو ختم کرنا ہے وہ ان کے بس کی بات نظر نہیں آتی۔ وہ جیل کے اندر موجود ہے، ایک مقدمے میں رہا ہوتا ہے تو سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں جو ابھی قانون بنا ہی نہیں صحیح طریقے سے اس میں ڈال دیا گیا، اس میں ریمانڈ ہو گیا، اس پہ سماعتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے پھنسانا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عوام جو ہے وہ تو سڑکوں پہ آ رہی ہے مہنگائی کے خلاف، اتنی پرفارمنس پی ڈی آئی گورنمنٹ کی بری تھی، تو انہوں نے ایک اور جال پھینکا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں تو جان نہیں ہے، وہ تو نکل آئے گا، تو اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ اسی طرح سے پھر جو ہے ان کو پینٹ کیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ گستاخ رسول ہیں یا سلمان رشدی کا ساتھی ہیں۔ تو کوئی مذہبی جنونی خود سے یا پیسے دے کے یا سازش کے ذریعے، جس طرح وزیر آباد میں ہوا کہ اس کے ذریعے عمران صاحب جب جیل سے باہر آئیں یا جیل کے اندر ہی خدا نہ خواستہ کسی جنونی قاتل کو وہاں پہ ڈال کے جو ہے وہاں سے حملہ کروا دیا جائے، یا عمران خان رہا ہو کے باہر آ جائیں تو کسی شدت پسند تنظیم جو ہے اس سے حملہ کروا کے اور اس سے ذمہ داری بھی قبول کروا لی جائے۔ یہ بڑے خطرناک قسم کی یہ گیم عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو لیکن ان کا قصور کتنا ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے کیسز پاکستان کے اندر جتنے بھی عدالتوں میں کیسز چلے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہمایوں تلاور نے فیصلہ دیا اور کس طرح سے یہ جو ابو الحسنات ہے، یہ جو جج ہے سیکرٹ ایکٹ قوانین کے تحت جو سماعت کر رہا ہے وہ کس طرح سے سماعت کر رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے مقابلے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے اندر لے جاؤں، وہاں سے مجھے جو ہے وہ انصاف مل جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی اور ایک وکیل کو ہائر کیا جس فرم کا نام جو ہے وہ میرے پاس اس وقت ہے DSC ڈاؤٹی اسٹریٹ چیمبرز اس کو کہتے ہیں۔ یہ برطانیہ کی فرم ہے، لنڈن کے اندر موجود ہے۔ اب معاملہ یہ اچھالا گیا کہ کہا گیا کہ یہ سلمان رشدی سے اس کا تعلق ہے، عمران خان کو اس کو ہائر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس کی خدمات جو ہے وہ منیر شکیل الرحمان جو جنگ اخبار کا اور جیو گروپ کا جو کہہ لیں گے ہیڈ ہے، باس ہے، وہ لے چکا ہے۔ ناصر بٹ جو ہے وہ اس کی خدمات لے چکا جو نون لیگ کا ایک عہدیدار ہے۔ اسی طرح سے اسحاق ڈار جو ہے وہ بھی اس چیمبر سے جو ہے اس وکیل سے اپنی خدمات جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے، اسی میں جس چیمبر میں وہ وکیل بیٹھتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اپنی جو ہے وہ خدمات لیں اس سے، اس وکیل کو ہائر کر دو سب ٹھیک ہے، عمران خان لے تو وہ بالکل خراب ہو گیا، وہ تو جناب گستاخ رسول ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ بھئی وکیل کا کام اپنی جو ہے وہ خدمات دینا ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ میں جو لڑنے والے وکیل ہیں ان کی تعداد تو پہلے بہت کم ہے۔
تو وہ تو گنے چنے لوگ ہیں، اسپیشلائز بہت کم لوگوں نے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ جیل میں ہیں تو ان کے جو جانے والوں نے اس کو ہائر کیا ہوگا، لیکن ہسٹری کا شاید ان کو نہیں پتہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اور بھی بہتر آپشن ہو سکتی تھی، اور بھی وکیل ڈھونڈا جا سکتا تھا. لیکن اگر ان کی نہ چاہتے ہوئے یا ان کی اس میں مرضی شامل نہیں تھی، یا انہوں نے اس کو گنگالا نہیں تھا اس وکیل کو، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ تو اب بھی وکیل چینج ہو سکتا ہے. لیکن مجھے اعتراض اس بات کا کہ اتنی منافقت کہ جب خود کام کریں تو وہ ٹھیک ہے، جب کوئی دوسرا کام کرے تو سالہ کریکٹر ڈیل ہے. یہ والی بات کیا بات ہوئی بلا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر وکلا پہ اعتراض کرنا شروع ہو جائیں تو عظمیٰ بخاری جو ہے، جو نون لیگ کی ایک بڑی اسپوکس پرسن ہے، بہت وہ باتیں کرتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں روز یوٹیوب پہ، بڑا ریپریزنٹ کرتی ہیں نون لیگ کو. ان کے اپنے والد جو ہیں، وہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے، جو جس نے پاکستانیوں کو قتل کیا تھا، وہ امریکن تھا. اس کے والد نے اس کا مقدمہ لڑے تھا جب پاکستان میں کوئی وکیل ریمنڈ ڈیوس کا مقدمہ لینے کو تیار نہیں تھا. عظمیٰ بخاری کے والد نے اس کا مقدمہ لیا. تو کیا، میرا سوال ہے کہ عطا طارق صاحب نے عظمیٰ بخاری کو اپنی پارٹی سے نکال دیا؟ کیا عطا طارق نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی؟ کیا عطا طارق نے جو ڈاٹی اسٹریٹ چیمبرز ہے، ڈی ایس سی کی جو فرم ہے جس کو عمران نے ہائر کیا، کیا جب اسحاق ڈار نے ان سے خدمات لیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کیا ناصر بٹ نے جب ان کی خدمات لیں ان کو کچھ کہا گیا؟ تو اچانک جو ہے یہ سارا کچھ وہ کیوں انہیں یاد آ گیا؟ تو اس کو میں کہوں گا دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. وہ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف منفی جذبات اتار کر پھر ایک ان کی جان لینے کی ایک اور اٹیمپٹ کی جائے. اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی وہ نظر نہیں آتی، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اس کے پیچھے کوئی اور بات ہو. تو یہ تو تھا ان کی جو کہہ لیں کہ منافقت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کوئی اچھی خبر بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے، جو کہ بہت معروف اینکر ہیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی آزاد صحافت کے حوالے سے، بڑے انہوں نے ویلاگس کیے، ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بہت عوام کو گائیڈ کیا کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن ہوا، جس طرح سے ارشد شریف صاحب نے کیا. تو انہوں نے گائیڈ کیا عوام کو، لیکن ان کو یہ رجیم جو ہے موجودہ، یہ جو نامعلوم افراد ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوئی اس یہ بات. اور انہوں نے 11 مئی کو عمران ریاض کو جو گرفتار کیا تھا، تو اور اس کے بعد جیل کے باہر سے ان کو نامعلوم افراد پھر ویگو ڈالے میں ڈال کے لے گئے. ان کے حوالے سے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ان کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ 6 ستمبر کو لگ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں، وہ ان کی سماعت کریں گے. پہلے یہ تعطیلات تھیں، اس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی. اس سے پہلے سماعتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی. اس میں جج صاحب جو ہے وہ بلاتے رہے ایجنسیز کو، پولیس کو کہ بتائیں وہ کدھر ہیں. بس یہی کہتے رہے کہ جی، کبھی آئی جی پنجاب کا تھا کہ جی نامعلوم نمبروں سے جو وہ کالیں آتی رہی ہیں افغانستان سے، تو ہمیں ابھی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ افغان بارڈر کے کہیں پاس ہوں. یہ بھی کہا گیا کورٹ کے اندر، لیکن کسی نے حتمی بات نہیں کی. تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ بھی جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ہمارے وزیر داخلہ، انہوں نے کہا جی مجھے تو اس کے بعد کا کوئی علم ہی نہیں کہ عمران ریاض ہے کہاں پہ. اب یہ دیکھیں کہ جیل کے اندر پولیس نے ان کو ڈالا، جیل سے باہر آتے ہوئے ویگو ڈالو میں ان کو لے جایا گا اغوا کر. کون ان کے اغوا کر ہو سکتے تھے؟ پہلے بھی تو آزاد پھرتے تھے. لیکن یہ ویگو ڈالا جو ہے یہ پاکستان میں اتنا مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ویگو ڈالو میں کون کارروائیاں کرتے پھرتے ہیں، کنہوں نے عوام کو دہشت زدہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے. ان کو ایک دن جو ہے وہ پروڈیوس کرنا پڑے گا انہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ 6 ستمبر جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، 3-4 دن کی بات ہے، وہاں کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ کچھ نہ کچھ ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ بگڑنے کا احتمال جو ہے وہ ہوگا. اب تیسرا جو ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ایک بچہ، معصوم بچہ، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فاروق صاحب کا بیٹا تھا، جس کا نام عمار فاروق ہے، اس کو جو ہے وہ بیچارے کو اتنی ذہنی ٹارچر کیا گیا. جب اس کے باپ کو اٹھایا گیا، اس کی ماں کو، دادی وغیرہ کو، گھر والوں کو، تو وہ بیچارہ صدمے سے جو ہے وہ بالکل نڈال ہو گیا. اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوگی، آئی سی یو کے اندر وہ لیٹا ہوا ہے. اس کی حالت بڑی خراب ہے، زندگی کی وہ جنگ لڑ رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. اور ان لوگوں نے، ان ظالموں نے اتنا بھی ترس نہیں کھایا کہ یہ ان کے اہل، جن کو وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان کے اہل عیال کا کیا بنے گا. یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد اس صورتحال کو مینج کرنے کے لیے، ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کس حد تک چلے گئے ہیں کہ عورتوں کی عزتوں کو بھی نہیں جو ہے چھوڑا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کیا گیا، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. کتنے ظلم انہوں نے
کیے، چادر چار دیواری کا کوئی انہوں نے خیال نہیں رکھا، لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے آدھی رات کو جو ہے وہ کود کے گئے۔ یہ پاکستان میں فاشزم جو ہے یہ اس وقت عروج پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو حفاظت کرے، اور ابھی تو امید نظر نہیں آتی، کیونکہ جب تک یہ عمران خان کو مینج نہیں کر پائیں گے یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی نہیں رکے گا۔ لیکن یہ کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ منیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں، جہاں ظلم ہو آواز اٹھائیں، جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں اپنا جو ہے وہ آواز بلند کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس میں بھی دھماکہ کی صورتحال ہے، وہاں بھی اتنے پروٹیسٹ ہوئے، اتنے لوگ باہر آئے ہیں کہ ہم فوج کو جو ہے وہ بھیجنا پڑا۔ لیکن یہ وہی گلگت بلتستان ہے جہاں پہ جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی، منتخب حکومت تھی عوام کی، وہاں پہ جو ہے وہ ایک امن تھا، سکون تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن جب انہوں نے رجیم چینج والوں نے، انہی میر جعفروں نے، انہی میر صادقوں نے اس حکومت کو، منتخب حکومت کو چینج کرنے کی کوشش کی تو وہاں لاوا پھٹنے لگا، اور ہم جیسے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کا ظلم نہ کریں، اس طرح رجیم چینج آپریشن وہاں پہ نہ کریں، وہ پہلے ہی ایک سینسٹیو علاقہ ہے اور اس میں مزید آگ بڑھ گئے گی نفرت کی، مزید وہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کسی نے کوئی بات نہیں سنی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ کیا وہاں پہ ایک ایف آئی آر مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے خود ہی کی ہے تاکہ حالات خراب ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ مزید کوئی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مزید سپریس کر سکے اپنی عوام کو۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ایسی کر دی جو چنگاری بن کے گری، اور جس کی وجہ سے جو شیعہ سنی کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جلسے سے جلوس ہونے لگے، جس کی وجہ سے فوج کو آنا پڑا۔ لیکن اگر یہ گورنمنٹ ہوتی پی ٹی آئی کی، منتخب وزیر اعلیٰ ہوتا، تو وہ کبھی ایسی متنازع ایف آئی آر نہ کاٹنے دیتا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جائیں، کمیونٹی دو فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ سیانے جو ہیں، یہ عقل مند جو اپنے آپ کو دا وائزسٹ مین آف دا پلانٹ سمجھتے ہیں، وہ جب اس طرح کی اسٹریٹجیاں بنائیں گے سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو نہ ملک کا جو ہے وہ ان کو خیال ہوگا، نہ جو ہے وہ عوام کا خیال ہوگا، تو سب کچھ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہوگی کہ اپنی جو ہے وہ حکومت قائم رہے، اپنی جو ہے وہ تنتنا قائم رہے، چدراہٹ قائم رہے، عوام جائے باڑ میں، ملک جائے باڑ میں، اس کی جو ہے وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جس سے تقریباً سارے پاکستانی جو دکھی ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں، لیکن جو حالات بہتر کر سکتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا بات ذہن میں چل رہا ہے، وہ کیوں اس طرف نہیں آتے جو استحکام کا راستہ ہے، اس طرف کیوں نہیں آتے جو ترقی کا راستہ ہے، جو پراسپیرٹی کا راستہ ہے، جس کی وجہ سے ملک میں اسٹیبلٹی ہو، کہ اکنامک ریوائول ہو، اس طرف یہ کیوں نہیں آتے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ بس دعائیں کی جا سکتی ہے، آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔